جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے خط انکوائری معاملے پر کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ وفاقی کابینہ نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ تصدق جیلانی کی معذرت کرنے کے بعد ہی سپریم کورٹ کو معاملے پر از خود نوٹس لینا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے خط انکوائری معاملے پر کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ وفاقی کابینہ نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ تصدق جیلانی کی معذرت کرنے کے بعد ہی سپریم کورٹ کو معاملے پر از خود نوٹس لینا پڑا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عامر سعید عباسی سے۔ عامر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے معذرت کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ از خود نوٹس لیا؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے پہلے معذرت کر لی اور انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کی، اور خط انہوں نے لکھ دیا تھا آج صبح ہی پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور یہ کہا تھا کہ وہ مختلف وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے، لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی تھی، اور یہ کہا کہ وہ وزیر اعظم کے مشکور ہیں کہ وفاقی کابینہ نے ان کا نام کنسیڈر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مختلف وجوہات ہیں، اور اس میں انہوں نے تفصیلی خط لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ذاتی مصروفیات بھی ایک وجہ بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی صحت اور ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اس وجوہات کی بنیاد کے اوپر انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے، لہٰذا جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے اوپر جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس میں ان کو سربراہ بنایا گیا تھا جسٹس تصدق حسین جیلانی کو، انہوں نے اس کی سربراہی سے معذرت کر لی اور انکار کر دیا۔ عامر، ایک پوائنٹ ذرا کلیئر کیجیے گا کہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر جب کمیشن بنایا گیا تو کیا کمیشن کی انکوائری اب تک شروع نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے تو معذرت کر لی، کیا اب تک کمیشن جو ہے وہ انکوائری انہوں نے سٹارٹ نہیں کی تھی؟ دیکھیے، ابھی تو اس کمیشن نے باقاعدہ ٹی او آرز نوٹیفائی نہیں ہوئے تھے، اس میں نہ سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، نہ عملہ فراہم کیا گیا تھا، نہ ہی کوئی سیکرٹیریٹ قائم کیا گیا تھا، لہٰذا ابھی تو صرف اس انکوائری کمیشن کا ہفتے کے روز صرف اس کا فیصلہ ہوا تھا وفاقی کابینہ سے، اور ابھی یہ کمیشن جو ہے وہ اپنے تخلیق کے مراحل میں ہی تھا، تو یہ کمیشن اپنی تخلیق سے پہلے ہی اب اس میں معذرت کر لی جب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیا اس معاملے کے اوپر، اور اب فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جو 7 ممبر لارجر بینچ ہے۔ لیکن یہ معاملہ اب سامنے آیا کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی پہلے ہی معذرت کر چکے تھے، اور ان کی طرف سے باقاعدہ خط لکھا گیا، اور انہوں نے وزیر اعظم سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کنسیڈر کیا وفاقی کابینہ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی مصروفیات کی بنیاد کے اوپر اور دیگر بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے۔ جس انکوائری کمیشن کو تشکیل دیا وفاقی کابینہ نے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد یہ باقاعدہ طور کے اوپر وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ کمیشن تشکیل دیا گیا، ٹی او آر سیٹ کیے گئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے یہ تحقیقات کرے گا، لیکن اس انکوائری کمیشن کی تشکیل سے پہلے ہی اب یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اب جو ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ انکوائری کمیشن کا معاملہ بالکل کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ عامر سعید، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے یعنی کہ معذرت کر لی تو انکوائری کمیشن اب دوبارہ سے نہیں بنے گا، یعنی کہ سپریم کورٹ ہی اس کیس کو دیکھے گی؟ دیکھیے، اب تو معاملہ سپریم کورٹ میں ہی آ چکا ہے، سپریم کورٹ کیونکہ از خود نوٹس لے چکی ہے، اور سب سے جو بڑا فورم ہے پاکستان کی عدلیہ کا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور جب معاملہ سپریم کورٹ میں آ جائے اور اتنے ہائیسٹ لیول کے اوپر آ جائے تو اس میں بنیادی طور پہ دیگر تمام جو فورمز ہیں وہاں پر پروسیڈنگز رک جاتی ہیں، لہٰذا لیکن کیونکہ یہ معاملہ پہلے ہی جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہے وہ یہ طے کر چکے تھے کہ وہ اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے، اور اس حوالے سے آج صبح سے ہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ یہ معاملہ اب شاید جسٹس تصدق حسین جیلانی اس پر مزید نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے وہ پوری طرح آئین کے آرٹیکل 209 کا بھی نہیں بنتا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے، لیکن چیف جسٹس ادارہ جاتی سطح کے اوپر اس معاملے کو بہتر حل کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کی طرف سے ہی یہ سجیسٹ کیا گیا کہ یہ معاملہ چیف جسٹس کے سامنے ہی جانا چاہیے، اور چیف جسٹس کو ہی خود اس کو طے کر لینا چاہیے